اچھا سوال ہے میرے بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے، ہم نے کہاں پہ پیچھے جانا؟ مطلب ایک جگہ پہ آپ ایک دفتر کا افتتاح جب چادر اور چاردیواری کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. کھانے کا اہتمام ہوا ہو وہ اٹھا کے پولیس لے جائیں اور خود اس کو چوری سے وہ پھر آپ ان کے لیے تو حرام کا کھانا ہو گیا نا، وہ تو انہوں نے ہڑپ کر گئے. اچھا اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ کرنی، پولیس گردی کرنی، ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا. یہ ملک تیمور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ادھر ان کے اوپر دہشت گردی کرنی. آپ شعیب شاہین صاحب کے اوپر، ہمارے بیرسٹر گور صاحب کے اوپر آپ نے خود بتایا، ابھی یہاں پہ جماعت اسلامی کے اوپر ہو رہی ہے. ہر جگہ جب آپ چلے جائیں تو پھر وہ ذمہ داری کس کی؟ یا تو پنجاب پولیس میں پھر وہاں پہ دہراؤں گا کہ گجرات میں جس وقت ہم لوگ موجود تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور میں، اور وہاں پہ آر او کے آفس سے 400 گز دور انہوں نے رستے روکے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. او بھائی کون سے اوپر سے آرڈر ہے ہمیں بتا دیں. آئین اور آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 92 ہے، اور یہ الیکشن ایکٹ 2017 اس پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آر او جب اپنا رزلٹ کمپائل کرتا ہے تو اس پہ باقاعدہ کینڈیڈیٹ کو، اس کے الیکشن ایجنٹ کو، اس کے آتھرائز ریپرزینٹیٹو کو موجود ہونا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ نہیں کر سکتے. جب آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کو وہاں پہ اٹھا کے چاروں کو اریسٹ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا اور ہم نے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا جی یہ خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مطلب جب ججز کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور انہوں نے نام لکھ کے دیا، نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو تحریری طور پہ ججز نے لکھا ہوا ہے. آپ جا کے اللہ بھلا کرے آروز کا خط دیکھیں، آپ کا وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے ہمیں زد و کوب کیا. تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح کا ماحول یا ملک میں آپ نے سرمایہ کاری یا خوشحالی لانی ہے تو یہ ماحول ختم کریں اور جمہوری عمل پہ آئیں. کمیٹی کا اعلامیہ بھی جاری ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ جی کہ کل میں نے ہونا تھا اپنے مقامی اپنے آبائی علاقے ہری پور میں. مجھے رات کو میسج آ گیا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جیل حکام کی لسٹ ہوتی ہے اس میں نام شامل ہوا تھا، اور رؤوف حسن صاحب اور میں وہاں پہ گئے. تو پہلا کام وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کریں میرے احکامات، اور انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو، جن کی پہلے خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے، اور پر ان کی جو انڈسپلن یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. دو قسم کے، پارٹی انڈسپلن اینڈ میری ذاتی انصاف کی ڈائریکشن دونوں چیزوں کی وائلیشنز کے حوالے سے خان صاحب نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں، جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کاز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی آگے ڈسپلنری ایکشن کا. کور کمیٹی کے اجلاس میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا کیونکہ گجر خان کا انسیڈنٹ جو تھا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے، تو لہٰذا ابھی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. میں اس پہ بات کروں گا جی. جہاں تک اس وقت تک مجموعی طور پہ ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں اس وقت وہ کمپائل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک پوری آ جائیں گی، کیونکہ منتشر علاقوں سے ساری رپورٹس آ رہی ہیں تو وہ ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پر جی ایک منٹ میں اس کے سوال میں بات کر لوں. اس کے علاوہ جس ایف آئی آر میں شعیب شاہین صاحب کو، مجھے، بیرسٹر گور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے، عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے، اس پہ ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے
آخر تک ہم نے ریلی نکالی, کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا, پرامن ریلی, نہ کسی کو دھکا مارا گیا. یہ اسی طرح ہی ہے, کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا بھی ہے, میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 روپے کی فیصل آباد سے چرائی, ساتھ ایکس رے مشین چوری کی بھی ایف آئی آر ہے. جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی نہیں, سنتے جائیں. میں نے مطلب 25,000 کی موٹر سائیکل, الزام جو ہے 25,000 روپے کی موٹر سائیکل اس چوری کی, اس کے اوپر ایکس رے مشین چوری کر کے وہ لاد کے رستے میں 5-6 قتل کرتے ہوئے, آپ کا اللہ بھلا کرے, بم بلاسٹ کرتے ہوئے, پھر 4-5 لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے, جن کو اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈبل سواری کرتا ہوا میں جناب فیصل آباد سے لاہور سے اپنا میاں والی سے سرگودا سے گجرات سے گجرانوالا سے میں جناب ٹیکسلا سے پھر جناب والا پنڈی میں نے 16 وارداتیں مزید کی. ادھر سے اڑتا ہوا میں ہری پور گیا, وہاں سے کرتا ہوا جناب والا مجھے بتا دیں یہ اڑن کشتی تھی یا یہ موٹر سائیکل تھا. سیم ڈے اور مزے کی بات یہ اسی وقت ایک وقت ٹائم بھی اور دن بھی اور وقت بھی ایک. Sir, 1 to 5 ka ye 70. Sir, 1 to 5 ka ye 70. نہیں, پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لگائی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ ہمارے پارٹی کے افیئرز کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیے, سب سے پہلے تو سفیر ایمبیسڈر بلوم نے خط لکھا تھا, فارن آفس کو لکھا تھا, اور اس پہ انہوں نے شہباز شریف سے ملنے کی درخواست کی تھی, اور ایاز صادق صاحب سے ملنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی فارن آفس کو, اور اپوزیشن لیڈر مجھ سے ملنے کی انہوں نے لکھا تھا, اور وہ تینوں ملاقاتیں ان کی میرا خیال ہے دونوں کی یہ شہباز شریف سے بھی ہو گئی ہیں, ایاز صادق صاحب سے بھی ہو گئی ہیں, اور مجھ سے بھی ہو گئی ہیں, تو لہٰذا وہ فارن آفس کو انہوں نے ڈائریکٹ لکھا تھا. نمبر 1, جس کو ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے. نمبر 2, وہاں پہ جو بات ہوئی ہے امریکن سفیر کو ہم نے ایک چیز پہ بات کی, اور رؤف حسن صاحب وہاں پہ موجود تھے, کہ ہم نے بتایا کہ جناب پاکستان میں ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, فورن انٹرفیرنس یہاں پہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آئین اور قانون ہوگا تو کیونکہ امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, یہاں پہ سرمایہ کاری بہتر طریقے سے ہو سکے گی, کیونکہ کوئی بھی دنیا کی کمپنی اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی جہاں پہ آئین اور قانون نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آربیٹریشن کلوز میں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ کس عدالت میں تنازع کے سلسلے میں آپ جا سکتے ہیں. جب آپ پاکستانی کورٹ کا لکھتے ہیں تو وہ آگے سے ہنس پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لیں آپ ججز کا یہ لیٹر اپنا کہ یہاں پہ تو مداخلت ہو رہی ہے, ہم لوگ کس طرح یہاں پہ آپ کو ٹرسٹ کر سکیں. لہٰذا پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اور یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں اس لیے کیونکہ پاکستانی جو اشیاء ہیں, جو چیزیں یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ یہاں سے ان کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, اور پاکستانی جو ہم لوگ مینوفیکچر کر سکتے ہیں چیزیں, وہ اچھے داموں دنیا کی منڈی میں بک سکتی ہیں, اور اس سے ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں. سو لہٰذا ہم نے اپنی انٹرسٹ میں وہ مارکیٹس کریٹ کرنی ہے. وہ منڈیاں تبھی کریٹ ہو سکتی ہیں جب آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. گجر خان کا انتظامیہ کا